جنت دے شہزاد حسن حسین میاں پیارے گن خدا ان جنت دے شہزاد حسن حسین میاں پیارے ہن خدا دے حسن حسین میاں جنت دے شہزادے۔ اور توجہ کرنا ذرا، میں کہتا ہوں میری بات نوٹ کرو، لکھو میری بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ خطیب اہل حدیث کا ہے، یہ زبان اہل حدیث کی ہے۔ جڑا جناب دے حسنین کریمین نہیں مندا او دی دنیا میں گل لے، او دیاں نمازاں میں گل نے، او دیاں تہجداں میں گل نے، او دے صدقے بھی گل نے، او دیاں زکاتاں میں گل نے، او دیاں زیارتاں میں گل نے، او دیاں ریاضتاں بھی گل نے، او دیاں عبادتاں بھی گل نے، او ایتھے بھی گل نے۔ گج کے بولو اگلے جہان بھی گل لے۔ میں جا کے آئے حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے، حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے۔ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال جس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ، خصوصاً محترم بھائی یاسین صاحب، بھائی عبدالرحمن، بھائی عبدالرزاق و دیگر احباب، اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی نے اس درخت دی، اس شجر دی مثال قرآن پاک اندر انج ارشاد فرمائی، فرمایا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے جس کی بنیادیں اور جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی ڈالیاں، ٹہنیاں، فروعات اتنی لمبی ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ درخت شجر اسلام اندر نہ اودی مضبوطی اندر کوئی شک ہے، نہ اودی پاکیزگی اندر کوئی شک ہے، نہ اودی بلندی اندر کوئی شک۔ اور ایک ایسا درخت ہے کہ جڑا قیامت دیاں کنداں تک نہ گر سکتا ہے نہ مرجا سکتا ہے۔ اودی وجہ ہے کہ عام درخت دا مالی عام انسان ہوندا ہے، شجر اسلام دا مالی کوئی عام نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے اس درخت دی آبیاری فرمائی، 1,25,000 کم و بیش صحابہ نے اس درخت کی آبیاری کی ہے۔ مقام بدر تے 14 اصحاب نے اس درخت نو خون پڑایا ہے، مقام احد تے 70 صحابہ دا خون اس درخت دی آبیاری واسطے لگا ہے۔ غزوہ خندق اندر میرے پیغمبر دے 13 صحابہ دا خون اس درخت دی آبیاری واسطے پیش کیتا گیا ہے۔ غزوہ حنین اندر 17 صحابہ نے اس شجر عظیم نو اپنا خون پیش کیتا ہے، اور غزوہ خیبر دے اندر 19 صحابہ نے اس درخت نو جام شہادت نوش کر کے انہوں پروان جڑایا ہے۔ غزوہ بیر معونہ تے 67 صحابہ نے اپنے خون دے نال انہوں قربانی دے کے انہوں بلند کیتا ہے۔ غزوہ بنی لحیان دے اندر 10 صحابہ دے خون دا نذرانہ پیش کیتا گیا ہے۔ غزوہ تبوک اندر 6 اصحاب دا خون اس درخت دی آبیاری واسطے پیش کیتا گیا ہے۔ الغرض دور نبوت اندر 256 صحابہ اپنا خون اس درخت میں پلایا۔ دور صدیقی اندر 2500 صحابہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے اس درخت نو مضبوط کیتا ہے۔ دور فاروقی اندر 14,000 صحابہ نے اپنے تن من دن دیاں بازیاں لگا کے اس درخت نو مضبوط کیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی عام درخت نہیں ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کے بہار آئی، دیا خون اہل بیت نے تو تب جا کے بہار آئی، دیا خون آل رسول نے تو تب جا کے بہار آئی، دیا خون حسنین کریمین نے تو تب جا کے بہار آئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی
انہاں خون دا نذرانہ پیش کرن والیاں اللہ نے انہاں نال تجارت فرمائی، اللہ نے انہاں نال بے اشتراء دا معاملہ فرمایا، اور او دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب مبین اندر فرمایا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو خودتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ان اللہ اشترى لکم الدین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بین لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ پاک نے امام داراں دے نال سودا کر لیا ہے، اللہ پاک نے امام داراں دے نال بے اشتراء دا معاملہ کر لیا ہے، اللہ پاک نے امام داراں دے نال ایک ٹیبل ٹاک تے ایک معاہدہ بے کر لیا ہے۔ اللہ سونیاں تسی پوری کائنات دے بادشاہ ہو، پوری کائنات دے شہنشاہ ہو، تانوں کادیاں لوڑاں تے گیاں تجارت دیاں، کادیاں لوڑاں تے گیاں بے اشتراء دیاں۔ اللہ فرماندے نے اگے پڑھو پتہ لگ جائے گا من المؤمنین، اسی بے اشتراء عام بندیاں دے نال نہیں کی تھی، بلکہ یہ ساڈا معاہدہ صرف امام داراں دے نال طے ہویا ہے۔ اللہ دنیا دے ہوتے تجارت ہوندی ہے، کوئی جناب گندم دی تجارت کردہ ہے، کوئی چاوڑاں دی تجارت کردہ ہے، کوئی جنس دی تجارت کردہ ہے، کوئی دنیا تے زمین دی تجارت کردہ ہے۔ اللہ تسی کیڑیاں تجارتاں کیتیاں؟ فرمایا اللہ پاک نے من المؤمنین انفسهم واموالهم، اسی امام داراں دے نال جڑی تجارت کی دیئے، انہاں دی جان دی تجارت کی دیئے، انہاں دے مال دی تجارت کی دیئے۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو تسی اپنا گرم گرم خون میری رستی وچ قربان کر دیو، تسی اپنا مال میری رستی اندر قربان کر دیو، اللہ دے بدلے اندر کی ملے گا؟ فرمایا تسی مینوں مال دیو گے، میں تانوں جنت دیاں حوراں دا جمال دیواں گا، تسی دنیا دیتے مینوں سیم و زر دیو گے، میں تانوں جنت وچ گھر دے چھڈاں گا۔
اللہ اللہ نے قربان داما بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ فرمایا میدان سجے پیانے اللہ دی زمین تے اللہ دے دین واسطے میدان لگے پیانے، دنیا تے میدان سج دینے ہے کرکٹ دا میدان ہے، دو ٹیماں آ گئیاں، ایک جیت گئی ایک ہار گئی ہے جناب، فٹ بال دا میدان ہے، دو ٹیماں آ گئیاں، ایک جیت گئی ایک ہار گئی، ادھر جناب ہاکی دا میدان لگ گیا ہے، دو ٹیماں آ گئیاں، ایک جیت گئی تے ایک ہار گئی ہے، کھاڑا لگ گیا ہے، دو پہلوان کھاڑے اندر اتر گئے نے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا ہے۔ اللہ سونیا جڑا میدان مقتل ہے، اللہ سونیا جڑا میدان جہاد ہے، اے دے اصول کی نے، فرمائے دے اصول دنیا دے اصولہ تو ہٹ کے نے، عام میدان اندر دو کھلاڑی میدان اندر جاندے نے، ایک جیت جاندہ ہے ایک ہار جاندہ ہے، لیکن اسلام دا میدان ایڈا دین میدان ہے، اس میدان وچ جڑا مومن داخل ہو جاندہ ہے وہ جیت کے بھی جیت جاندہ ہے، ہار کے بھی جیت جاندہ ہے۔ اس میدان اندر اگر کوئی زندہ رہے زندہ رہ کے بھی زندہ رہ جاندہ ہے، اگر اس میدان وچ کوئی کٹ بھی جاوے شہید بھی ہو جاوے وہ پھر بھی زندہ رہ جاندہ ہے۔ عام میدان میں کو کٹ جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن میدان مقتل ایسا ایک میدان ہے یہاں جو کٹ بھی جائے وہ پھر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ عام بندے مر کے مر جاندے نے، لیکن شہید مر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، خالق کائنات نے انہاں لوگاں دے نال سودا کر لیا ہے، یہ جڑے مصائب تے تکلیفاں برداشت کرن والے، اللہ 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 مصائب وچ اپنے مالک نو یاد کرن والے، اپنے خالق نو یاد کرن والے، صبر دا دامن تھامن والے، اللہ 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 فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ اللہ نے قربان داما حضرات کیا میدان مقتل ہے، یہ کیسا میدان ہے، یہاں ہار کر بھی جیت ہوتی ہے، یہ کیسا میدان ہے کہ یہاں مر کر بھی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما اللہ 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 مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم خس کر جسے جائے وہی کامل مسلمان ہے، ستم خس کر جسے جائے وہی کامل
کامل مسلمان ہے، ستم قص کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما توجہ کرنا، سمیہ کو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ دامن اسلام شہداء سے بھرا پڑا ہے، آؤ میں چند ایک شہداء آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار اسلام دے دامن دے اندر ایک شہید جدہ بھی موجود ہے جنہوں مکے دے چوک اندر رسیاں دے نال جکڑ دیتا گیا ہے۔ مکے دا چوک مکے دے چوک اندر رسیاں دے نال بان دیتا گیا ہے، رسیاں دے نال جکڑ دیتا گیا ہے اور آکھیا گیا خبیب اسیاں جی تینوں سولی چاڑ دینا ہے، اسیاں جی تیرا خاتمہ کر دینا ہے، تے تینوں سولی بھی انج نہیں چاڑنا، پہلے پلا کی کرنا ہے، اسی چھریاں لے کے تیرے کول کھلو جانا ہے، تیرے جسم دے زندہ دے پورے کٹنے نے، زندہ زندہ تیریاں جناب انگلیاں کٹ دینیاں نے، زندہ زندہ دے کان کٹ دینے نے، زندہ زندہ دیاں پیران دیاں انگلیاں کٹ دینیاں نے، زندہ زندہ تیرے جسم دے ٹکڑے کٹ دے جانا ہے حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ انج کر کے سی تینوں آج مکے لوالیا لوگاں دے سامنے انج کر کے تینوں سولی دینا ہے، انج کر کے تینوں تیرے انجام تک پہنچانا ہے۔ ہاں اگر تیری کوئی آخری تمنا ہے اپنی تمنا دسنا، اپنی آرزو دسنا تاکہ تیری تمنا نو پورا کر دیتا جائے۔ اللہ اللہ میں قربان داما آپ نے فرمایا جی میری کوئی تمنا پوری کرنا چاہتے ہو پھر ایک نکا جا کام کرو نا، میں نو 2 رکعت نماز پڑھ لین دے ہو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا، میں اپنے اللہ دے حضور سجدہ کرنا چاہنا، میں اپنے مالک دے حضور جھکنا چاہنا، میں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سر بسجود ہونا چاہنا۔ اللہ نے آکھا کوئی گل نہیں، اے تیری آخری تمنا پوری کر دینے ہاں۔ پانی لے آمدہ گیا، وضو کرایا گیا، جناب دے خبیب رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لگ پہ۔ نماز اندر زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ دیاں حضرت خبیب دیاں آنکھاں چوں آنسو نکلن لگ پینے، جناب خبیب رون لگ پینے۔ ایتھے پیغام ہی انہاں لوگاں واسطے جڑے صحابہ دا نام تے لیندے نے پر نماز ایک بھی نہیں پڑھ دے۔ کہندا میں دیوانہ صحابہ دا فجر وقت ستا پیا ہوندا ہے، کہندا میں پروانہ صحابہ دا زور ٹائم پٹھے وڑدا پیا ہوندا ہے، کہندا میں جناب سپاہ صحابہ دا اثر وقت دکان تے بیٹھا ہوندا ہے، کہندا میں صحابہ دا جھنڈا لے کر کے پھرنا وا، مغرب وقت روٹیاں کھاندا ہوندا ہے، کہندا میں صحابہ تو تن من دن قربان کر دیواں گا، عشاء وقت ڈرامہ ویکھدا پیا ہوندا ہے۔ بچنا انج دیاں محبتاں کم نہیں آنیاں، انج دا پیار کم نہیں آنا۔ دیکھو ذرا حضرت خبیب کو جب آپ کو کہا گیا کہ زندگی کوئی آخری تمنا
تمنا بتاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 25 جیڑی والو, ارد گرد سے آنے والو, ایک بندے کے سامنے سولی کا جناب لٹک رہا ہو پھندا, بندے چھریاں لے کے کھڑے ہوئے گومن, تینو بڑھ دینا ہے, تینو کٹ دینا ہے, تینو ذبح کر دینا ہے. دسنا کوئی آخری تمنا کیے, وہ کی کہے گا میری تمنا جے پوری کرنا چاہم دے ہو تے مینو چھڑ دے ہو, میں چھڑ دے ہو مینو, میں مرنا نہیں چاہم دا. یا اے تمنا کرے گا یا اے کہے گا جے چلو جے مارنا ہی ہے تے مینو میرے بچے ملا دے ہو, مینو میری بیوی ملا دے ہو, مینو میرے ماں باپ ملا دے ہو. اور پنجی جیڑی دے باسیا کیا حضرت خبیب دے بچے نہیں سن, کیا جناب خبیب دی بیوی نہیں سی, کیا جناب خبیب دے والدین نہیں سن, کیا جناب خبیب دے دل وچ انہاں دا پیار نہیں سی, کیا جناب خبیب دے سینے وچ دل نہیں سی. سب کچھ موجود ہے لیکن انہاں لوگاں نے گل نوں سمجھ لیا ہے دنیا دیاں ساریاں چیزاں ایک پاسے نے, 2 رکعت نماز دنیا دی ہر چیز تو افضل ہے, اللہ دے سامنے جھکنا ہر چیز تو افضل ہے. آؤ صحابہ کی سیرت پر عمل کرو. اور میں نے پورے پاکستان میں کہا, ہر محرم نے کہا, آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں, سنو نوجوانوں, ٹک ٹاک پر لڑنے والوں, ایک میرا پیغام نوٹ کر لو. تم جو یہ کہتے ہو ہم صدیق کے لیے لڑیں گے, ہم فاروق کے لیے لڑیں گے, ہم جناب عثمان کے لیے لڑیں گے, ہم علی مولا کے لیے لڑیں گے, ہم حسنین کریمین کے لیے لڑیں گے. اللہ کے بندو میں آپ سے پوچھتا ہوں, تم یہ تو کہتے ہو ہم صدیق کے لیے لڑیں گے, کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ہم صدیق کو پڑھیں گے, عمر کے لیے لڑیں گے, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم عمر کو پڑھیں گے. یہ تو کہتے ہو کہ ہم عثمان کے لیے لڑیں گے, کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ہم عثمان کو پڑھیں گے. یہ تو کہتے ہو کہ ہم علی پاک کے لیے لڑیں گے, کبھی یہ بھی کہا ہے کہ ہم علی پاک کو پڑھیں گے. کبھی یہ تو کہتے ہو حسنین کریمین کے لیے لڑیں گے, کبھی یہ بھی کہا کرو کہ ہم حسنین کریمین کو پڑھیں گے. جاؤ, میں دعوے سے کہتا ہوں جب تم ان کو پڑھنے لگ جاؤ گے لڑنے کی نوبت ختم ہو جائے گی. لڑیں گے, پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو صدیق کو, پڑھو فاروق کو, پڑھو عثمان کو, پڑھو علی مولا کو, پڑھو حسنین کریمین کو, پڑھو امیر معاویہ کو. پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ لڑیں گے, پڑھے گا کون؟ اللہ اللہ توجہ کرنا, قدرات تیزی وقار غور کر دے جانب دارا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھی ہے. پڑھو گے تو تانوں ہے لبے گا, صحابہ کو پڑھو گے تو یہ ملے گا. 2 رکعت نماز پڑھی, نماز تو بعد اکھاں چوں ہنجو ڈل لائے. جدوں اکھاں دے وچوں ہنجو نکلے نا, اکھاں وچوں ہنجو نکلے تے مکے دے کافر کہن لگے خبیب تیریاں اکھاں دے ہنجو ویکھ کر کے سانوں تیرے تے رحم آ گیا, ترسا گیا ہے, اسی انہیں کرنا چاہنے ہاں, ساڈا انہیں ارادہ ہے وے تینوں چھڑ دے گے, تینوں معاف کر دے گے, تینوں کلا دے گے کار. بس ایک نکی جی ڈیمانڈ کرنے ہاں, ایک نکا جا کام کر دے ساڈا. ہاں جی دسو کی کام میں؟ آخیں اینا کہہ دے, اپنی زبان تے نہ کہہ دے کہ میری جگہ تے میرا نبی آ جائے, میں جتے کھڑا میں تے محمد رسول اللہ جان صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خبیب نے اپنی نظرہ چکیاں, کافر دی حق وچ اکھ پائی میرے خبیب نے, اور فرمایا کی پیا کہنا ہے, مذاق سمجھنا ہے محبت نو, مذاق سمجھنا ہے نبی پاک دے ساڈے پیار نو. اور تو کہنا ہے میں کہاں کہ میرا نبی آ جائے. او سن کافرا, میں تے بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دی ایڑی وچ ایک کنڈا بھی چب جائے, میں تے ایک کنڈے دا چبنا بھی گوارا نہیں کردہ. آؤ مارو, میں مرنے کے لیے تیار, میں اللہ کے رستے میں جان دینے کے لیے تیار, میں اسلام کے لیے اپنا تن من تن کٹانے کے لیے تیار. جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہنج کر کے جسم دے پوریاں کٹیا جا رہا ہے. آپ جامع شہادت نوش پہ کر دینے تے زبان چکی کہیں دینے. عرب جناب بخاری دے اندر انہاں دی عربی دے شعر موجود نے, ایک پنجابی لے دینے جو ترجمہ کردہ ہے. حضرت خبیب فرما دینے, اے سبا جا ونج مدینے تے جا کے دیوی سنیا میرا
اے سبا جا بنج مدینے تے جا کے دیوی سنے ہاں میرا مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا تے ایس جرم تھی فائلہ عمل تے میں کیوں تیرے سنگ لائیاں ایس جرم تھی فائلہ عمل تے میں کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں ایک رب پجھیندہ تے قصور خطائیاں تے نام خدا تو اے محبوبہ تے لکھ ہوئے جمد واران تے کترا کترا قطرن میرا آئے کترا کترا محبت دیوانے سے کہا جاتا ہے پروانہ اسے کہا جاتا ہے کترا کترا نام خدا تو اے محبوبہ لاکھوں ہوئے جمد واران تے کترا کترا تے قطرن میرا میں تیتھی مول نہارا او یاری لائی خبیب جائی اتے جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے اللہ اللہ میں قربان داما یہ ہے میرے دامن میں شہید یہ ہے اسلام کے دامن کا پھول ایک اور پھول دکھاؤں آپ کو اللہ اللہ میں قربان داما اے بھی میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے رستے میرے پیغمبر دے دین دے رستے جمدر قربان ہونے والے کون میرے پیغمبر دے صحابہ 70 صحابہ میرے معاونہ تے شہید ہونے والے جنہ دا تذکرہ بخاری میں لکھے آئے کیوں نہیں یہ پڑھ دے بخاری کیوں نہیں جے مطالعہ کر دے بخاری دا اس مجلس اندر بیٹھنے والے نوجوانوں میں کو پرایا بندہ نہیں ہوں میں تہاڈا اپنا ہی بندہ ہاں میرا بچپن تہاڈے اندر گزرے آئے ادھر ویکھو میں تانوں ہاتھ بن کے گل پیا کرنا وا بندیاں دے مگر کیوں لگ جاندے جے ادھروں میسج آندا ہے تے پھر جواب سن دے جے ادھروں گل آندی ہے مگر لگ جاندے جے جاؤ میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کھولو بخاری پڑھو بخاری کرو مطالعہ بخاری کا اللہ کے فضل و کرم سے جو تمہیں اعتراض پا رہے ہیں سارے اعتراضات کا جواب تمہیں مل جائے گا جو تمہیں اعتراض حضرت امیر معاویہ پا رہے ہیں اس کے اعتراضات کا جواب تمہیں وہاں سے مل جائے گا پڑھو تو صحیح اللہ کے بندو پڑھ دے کیوں نہیں جے انگلش دیاں بڑیاں کتاباں پڑھ دے جے بخاری کیوں نہیں جے پڑھ دے حدیث کیوں نہیں جے پڑھ دے کیوں نہیں پڑھتے ہو حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن کو اور میں ایک اور بات آپ نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں قرآن صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو عجیب بات ہے قرآن تب نازل ہوتا رہا جب صحابہ موجود تھے اور حدیث تب آتی رہی جب صحابہ موجود تھے اور جو صحابہ کی زندگی میں اترتا رہا وہ نہیں پڑھتے ہو اور جو صحابہ کے جانے کے بعد تاریخ لکھی گئی اس تاریخ کو مان کر قرآن کے نصوص کو بھول جاتے ہو یاد رکھو صحابہ کرام کے لیے تاریخ پڑھنا ضروری نہیں رب کا قرآن ضروری ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان ضروری ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات عامر بن طفیل آیا قبیلہ بنو لحیام دا سردار آگے کہندہ ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آیا ہوں آج میرے ساتھ بیٹھ کر آپ معاملہ طے کر لو آج کے بعد عرب کے جتنے گاؤں ہیں ان میں آپ کی حکومت ہوگی اور آج کے بعد عرب کے جتنے شہر ہیں ان میں میری حکومت ہوگی ہم حکومت کو بانٹ لیتے ہیں ہم حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں شہروں میں میں حکومت کروں گا گاؤں میں
آپ حکومت کریں گے صرف ایک بات ہے، یہ جو آپ اللہ کا نام لیتے ہو یہ نام لینا چھوڑ دو۔ یہ جو آپ کہتے ہو لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہنا چھوڑ دو۔ اللہ اللہ نے قربان داما نبی پاک علیہ السلام نے نظرہ چک کے جناب پائیاں عمر بن طفیل تے میرے آقا فرماندے نے کی پیا کہنا ہے، کی پیا کہنا سرداریاں دی گل پیا کرنا ہے، مینوں کی لوڑاں سرداریاں دیاں، مینوں کی لوڑاں نہ چیزاں دیاں۔ اللہ اللہ نے قربان داما جاؤ چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس چلا گیا اپنے علاقے وچ جا کے ایک بڑی بڑی چال چل دائے، ایک وفد میرے پیغمبر دی خدمت اندر پیج دائے اور اس وفد نو جناب پیغام دیندہ ہے، ایک خط لے کے کلام دائے، وہ خط میرے پیغمبر کو پڑھیا جاندہ ہے۔ خط تے کی لکھے آئے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سانو دین دی سمجھ آ گئی ہے، سانو اسلام دا پتہ لگ گیا ہے، لہذا سسی سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اور سانو دین دا پتہ کوئی نہیں، سانو قرآن دا پتہ کوئی نہیں۔ اپنے چند صحابہ کلا ہونا جڑے سانو دین پڑھان دین سکھان، میرے پیغمبر بڑے راضی ہوئے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا شکر ہے انہاں نو دین دی سمجھ آ گئی۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو جمع کیتا، چن کے کاری کھڑ لے، یودوں دی گلے جدو مسلمان اگنیاں تے گنے جا کر دے سن، میرے پیغمبر نے کاریاں نو کھڑا کیتا، تو بھی کھڑا ہو جاؤ، تو بھی کھڑا ہو جاؤ، تو بھی کھڑا ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر نے سارے کاریاں نو جمع کیتا، فرمایا جاؤ بنو لحیان قبیلے دے اندر، جاؤ عامر بن طفیل دے علاقے دے اندر، اتھے جا کے انہاں نو دین سناؤ نا۔ میرے پیغمبر نے کاریاں نو کلا دیتا ہے، یو کاری نے جنہ دے بارے بخاری وچ لکھیا ہے، سارا دن جنگلاں وچ لکڑیاں کٹھیاں کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالیا کر دے سن، تے رات مصلی تے کھلو کے قرآن پڑھیا کر دے سن۔ میرے پیغمبر دے قیمتی ترین میرے پیغمبر دا سرمایہ آپ نے نادا امیر بنایا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قافلہ چلدا چلدا بیرے معونہ تے پہنچیا، یہ بخاری میں لکھا ہے، بیرے معونہ تے پہنچیا۔ حضرت حرام ابن ملحان فرماندے نے یارو ساتھیو تسی ایتھے رک جاؤ نا، میں اگے جانا وا، میں جا کے پتہ لے کے آنا صورتحال دا، پھر میں تانوں بلا لواں گا۔ حضرت حرام ابن ملحان دے دربار اندر گئے، او دے دربار دا قانون ہے وے جڑا بھی بندہ دے دربار اندر آندا ہے سر نیواں کر کے جھک کے او دے سامنے سر جھکاندا ہے، پھر اپنی گل کردا ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان سینہ تان کے گئے، سر جھک کے گئے، وہ کہندا ہے سر نہیں جھکایا میرے دربار دے اندر تے میں کیا کرنا۔ حضرت حرام ابن ملحان نے آکھیا ہوئے گا ایک گل سنا، میرے بن طفیل بڑے سر جھکا کے ویکھے نے، کدی لات تکے جھک دے رہے ہیں، کدی منات تکے جھک دے رہے ہیں، کدی عزا تے حبل دے سامنے جھک دے رہے ہیں۔ جدو دی مکمت دی تلی تے تلی رکھ لئیے، غیر دے سامنے جھکن دی عادتاں جی پلا دتیاں نے، انہیں سر کٹ تے سکدا ہے پر کسے غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا۔ انہیں جدو گلاں سنیاں نا، انہیں پیچھے ایک بندر کھڑے بندے نو اشارہ کیتا، وہ دے ہاتھ اندر نیدائے، انہیں زور نہ نیدا۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ دی کانڈ وچ ماریا، پشت اندر ماریا، ایڈے زور نہ نیدا لگا کہ سینے والے پاسوں نیدا باہر آ گیا، خون دا پھوارا نکلیا۔ حضرت حرام ابن ملحان نے انج کر کے اپنے خون دا بھوک پر لیا۔ آج بھی بخاری دے صفحات سے حضرت حرام ابن ملحان دی یہ ادا لکھی ہوئی ہے، پڑھ دے کیوں نہیں جے اداما، فیملی میگزین پڑھ دے ہوتے فیس بکاں ویکھ دے ہو، نوائے وقت پڑھ دے ہوتے میرے نبی دے یاراں دیاں قربانیاں نہیں جے پڑھ دے۔ انج کر کے خون دا بھوک پر کے حضرت حرام ابن ملحان نے آسمان وال سٹیا، پھر اپنے پورے جسم دی قوت کو جمع کیتا، اور جمع کر کے کی فرماندے نے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا ماں، عامر بن طفیل میں کامیاب ہو گیا ماں۔ ادھر میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان تو نعرہ نکلیا، کافراں دیوانہ وچ زلزلہ داری ہو گیا، کافر حیران ہو گئے، پہلا بندہ ویکھیا ہے جڑا مر جان نو کامیابی کہندا پیا ہے، جڑا خون وچ اللہ تپاتے تے قسمہ چک کے پیا کہندا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ نے قربان داواں اس بدبخت
وقت نے اپنے ساتھیاں نو اپنے سپاہیاں نو آکھیا میرے ماؤں تے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ ایک ایک کر کے ذبح کر دیتے گئے گردناں تے تلواراں چلا دیتیاں گئیاں میرے پیغمبر دے یار کٹ دیتے گئے سارے صحابہ جناب اس مقام تے انہاں جناب شہید کر دیتے اللہ اللہ میں قربان داواں ادھر گردناں تے تلواراں پئیاں چل دیاں نے ادھر زبان چو کی پڑھدے نے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اللہ بخاری دے اندر باقاعدہ انہاں دا شعر لکھیا ہے حضرت انس فرماندے نے اللہ دے قرآن تو بعد اسی سب تو زیادہ شعر پڑھیا کر دیساں کیڑا ادھروں گردناں تے تلواراں پئیاں چل دیاں نے ادھروں زبان چو فرماندے نے بلغو عنا قومنا بلغو عنا قومنا انا قد لقینا ربنا ورضی عنا بارزانا اے باد سبا ساڑے محبوب تک ساڑا پیغام پہنچا دینا آج اسی بیرے مہونہ تے اپنے رب نال ملاقات کر لئیے اور ملاقات تے کامیاب نکلیے اللہ ساڑے تیرا دی ہو گیا ہے اسی اپنے اللہ تیرا دی ہو گئے ہاں اسی اپنے مالک تیرا دی ہو گیا اللہ اللہ نے قربان داواں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں اللہ اللہ نے قربان داواں حضرات دی وقار میرے دامن وچ بڑے شہید نے آؤ میں آپ کو ایک اور شہید سے ملاقات کرواتا ہوں یہ وہ شہید ہے جسے میرے نبی کا پھول کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے ابن بطول کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے جنت کا شہزادہ کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے علی کا پارا کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے حسن کا بھیا کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے میرے پیغمبر کے دل کا قرار کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے مامنہ کے در یتیم کا دلارہ کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے دل کا چین کہتے ہیں یہ وہ شہید ہے جسے حسین کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ 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 میں قربان جاواں اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے ذرا گج کے کو سبحان اللہ اور ذرا کھل کے کو سبحان اللہ اور ذرا سجا ہاتھ چک کے کو سبحان اللہ اور ذرا دومی خط چک کے کو سبحان اللہ 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 میں کون کہتا ہے کہ میں حضرت حسنین کریمین کو نہیں مانتے دیکھو یہ مجمع کیا کہہ رہا ہے میں شعر پڑھتا ہوں یہ حسین کی عظمت پہ جھوم رہے ہیں اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے پیارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا اے نانو نبی جی نے کندیاں تے جکیا اے وی باپ دا حق انو یاد رکھے اے وی باپ دا حق کہو بے شک اے وی باپ دا حق انو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقار
اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میں جناب دے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کردہ چلا جاواں چند غلط فہمیاں بھی دور کردہ چلا جاواں حضرات دی وقار پہلی غلط فہمی ہے جی حضرت حسین کو امام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے امام کہنا ہے کہ نہیں کہنا میں نے ایک غلط دسنا پنجی جڑی دی مسجد دا جڑا امام ہے وہ تے امام ہے انال دی مسجد دا جڑا امام ہے وہ بھی امام ہے اگلی مسجد دا بھی جڑا امام ہے وہ بھی امام ہے اوہ ایس مسجد دا امام ہو سکتا ہے تے جنت دا شہزادہ امام کیوں نہیں ہو سکتا جنت کا شہزادہ بھی امام ہے ہم اسے امام کہیں گے انشاءاللہ اور ہمیں کہنے سے کوئی روک سکتا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا امام حسین کہو رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میں قربان جاما محبت کریا کر حسین نال پیار کریا کر حسین نال عقیدت کریا کر حسین نال نبی پاک علیہ السلام دی دعا دا حقدار بنیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کنا پیار نبی پاک علیہ السلام جناب دے سنین کریمہ نو اپنے کول بٹھام دے میرے پیغمبر چم دے بھی تے میرے نبی سونگ دے بھی چم دے بھی تے سونگ دے بھی اللہ اللہ میں قربان داما صحابہ کی تی محبوبہ چمنا تے سمجھ وچ آمدا ہے سونگنا سمجھ وچ نہیں آمدا فرمایا چمیا جاندا ہے بچیاں نو تے سونگیا کناں نو جاندا ہے محبوبہ سونگیا تے پھلاں نو جاندا ہے فرمایا اے میرے پھول نے ریحانہ تایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا ریحانہ تا مٹھا جملہ ریحانہ تایا یہ دونوں میرے پھل ہیں پھلام دیاں خندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے انام دی رنگت تک تک کے کئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگتی ہیں جدے ہیں جو دو میں نبی دے چہنے ایک پھل دا نام قسن یارو تجھے پھل دا نام حسین تجھے پھول دا نام حسین اللہ اللہ نے قربان داما غلط فہمیاں دور کر لو اپنے دلہ دے بھی چپ لے کے کر لو اسی جناب دے سنین کریم نڑ محبت کرن والے ہیں اور میرے پیغمبر دیئے بھی حدیث سے بڑی پیاری ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام نے بیکھیا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ترے آ رہے ہیں تے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے آپ فرماتے ہیں صحابیوں جنتی ویکھنا جے جنتی ویکھنا جے یا رسول اللہ کیوں نہیں بالکل ویکھنا فرمایا من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین فلینظر الى الحسین جو تم نے سے چاہتا ہے کہ جنتی نوجوان کو دیکھنا وہ سامنے دیکھ لو میرا حسین جنتی آ رہا ہے حسین جنتی آ رہا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں محبت ایسے سال لکھے نے عقیدت نڑ پڑے نے پتہ نہیں لوگاں نو سمجھ کیوں نہیں آندے پتہ نہیں لوگ اطراعات کرم تو بعد کیوں نہیں آندے پتہ نہیں لوگاں نے ٹھیکہ چکے آیا ہے ہر سال نظام لگانا لے حدیث تھے اللہ کا یہ فضل ہے اس غریب پر اللہ پاک مجھے ہر سال توفیق دیتا ہے میں جناب دے سنین کی عظمت میں لکھ لیتا ہوں ہر سال لکھتا ہوں ہر سال لکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں لکھتا چلا جاتا ہوں میرے دل میں محبت ہے میں اسی لیے لکھتا ہوں میرے دل میں جناب حسین کا پیار ہے میں اسی لیے قلم اٹھاتا ہوں میری قلم حسین دی محبت نڑ پری ہوئی ہے تے میرے جملیاں بھی حسین دی محبت ہے ایسا اجڑے میں پہلے پڑھے نے میں پچھلے سال لکھے نے اجڑے میں ایسا لکھے نے وہ بھی سن لو محبت دے نڑ اللہ 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 ان جنت دے شہزاد دے حسن و حسین میاں کہو سبحان اللہ 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 ان جنت دے شہزاد یار تسی بول دے کوئی نہیں پتہ نہیں تن اے میں باہر جانا پور سے علاقیاں دے وچ اللہ جاندہ بندیاں نو اے سبحان اللہ کہندے نے تے تسی بول دے کوئی نہیں میرے نال ناراض ہو میں تہاڈی کی چری وڈ لئیے میں تہاڈے کو پٹھی وڈ لینے کی میں تہاڈا بگاڑیا ذرا گج کے کہو سبحان اللہ 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 ان جن اوہ میری خاطر نہیں بولنا اس لئے بول اے نہ ویکھو گل کون پیا کردہ ہے ویکھو گل حسین دی پیا کردہ ہے
اللہ 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 ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں نال پیارے ہن خدا دے نال پیارے ہن خدا دے حسن و حسین میاں عباس آیا لیٹ پر آیا صحیح ہے ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہن خدا میں پیاسی نو کہاں گا ہونے دنا کاوڑ نہ کرے آگر ہون کچھ نہ گا ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں پیارے ہن خدا دے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے اور توجہ کرنا ذرا میں کہتا ہوں میری بات نوٹ کرو لکھو میری بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے یہ خطیب اہل حدیث کا ہے یہ زبان اہل حدیث کی ہے جڑا جناب دے حسنین کریمین نہیں مندا او دی دنیا میں گل لے او دیاں نمازاں میں گل نے او دیاں تہجداں میں گل نے او دے صدقے بھی گل نے او دیاں زکاتاں میں گل نے او دیاں زیارتاں میں گل نے او دیاں ریاضتاں بھی گل نے او دیاں عبادتاں میں گل نے او ایتھے بھی گل نے گج کے بولو اگلے جہان بھی گل لے میں جا کے آئے حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے حسن و حسین میرے آقا جی دے پھول نے حسن و حسین میرے تسی بولنا نہیں کہ بولو گے نا حسن و حسین میری او کر دے بندے نہ بولن تو پھر بندے نوں تھوڑا جہا ہوندا ہے باہر دی تو خیر چلا ہے تے جے کر دے ہی نہ کی کہندے نے کر دی مرغی دال برابر ہے جے نہ کرو اللہ 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 حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے جیڑے نہیں من دے او ہر جاتے گل نے او جیڑے نہیں من دے او ہر تھاں تے گل نے جیڑے نہیں من دے او ہر تھاں تے گل نے اے ناس بنے نظارے اے ناس بنے نظارے نالے بختاں دے ہن مارے نالے بختاں دے ہن مارے شالا رون دے رین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے ویسے تو تسی سارے میں جان دے ہو میرا نام جان دے ہو میرا علاقہ جان دے ہو ایک تعارف تانوں سارے نے میرا ہے گائے ایک شاید بھی چوکیاں بندیاں نو کوئی نہیں میں بھی کروانا چاہنا سنو میرا تعارف دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ میرا تعارف نام میں شرابیاں تے نام میں کبابیاں شکر خدا دا کہ میں تے وہابیاں نام میں شرابیاں تے نام میں سنو نام میں شرابیاں تے نام میں کبابیاں شکر خدا دا کہ میں تے وہابیاں شکر خدا دا کہ میں تے وہابیاں اصحاب بھی میرے چننے اصحاب بھی میں اگلا جملہ ایڈا مٹھائے بھی اپنے علاقے دی کیڑی مشہور مٹھائی ہے جیڑی بھی ہے ساری چیزاں نہ مٹھا ہے شاید نالوں مٹھا جملہ ہے سنیا دے اللہ 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 نام میں شرابیاں تے نام میں کبابیاں شکر خدا دا کہ میں تے وہابیاں اصحاب بھی میرے چننے اہل بیت بھی جانے مننے اہل بیت بھی جانے مننے اہل بیت بھی جانے حسنین بھی جانے مننے حسنین بھی جانے مننے دل دا چین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے اللہ اللہ میں قربان داواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسکم و اموالکم بان لکم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار، آؤ میں اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ میرے محبوب پیغمبر کا نواسا شہید ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے وقت آرام فرما رہے، میرے پیغمبر اٹھے نے، نبی پاک بیدار ہوئے نے نا، آپ پریشانی دے عالم دے اندر نے پوچھیا گیا محبوب کیوں غم زدہ جے؟ فرمایا میں جبریل دے ذریعے خبر دیتی گئی ہے کہ مقام نینوا تے دریائے فرات دے کنارے تے تواڈے نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا، تواڈے جگر دے ٹکڑے نو شہید کر دیتا جائے گا، تواڈے دل دے پارے نو شہید کر دیتا جائے گا۔ تے جبریل امین مینوں کہندے نے محبوبہ اگر تسی چاہو نا میں تانوں اس میدان دی مٹی بھی لے آ کے دے سکنا وا۔ حضرت جبریل نے اس میدان دی مٹی بھی میرے پیغمبر نو دکھائی۔ آؤ مٹی ہے جس مٹی تے حسین دنیا چھوڑ کر کے جان گے، جس مٹی تے جناب حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت دے اندر ایک دفعہ مقام نینوا دے مقام تو گزرے نے، میدان کرب و بلا دے قریب تو گزرے نے، دریائے فرات دے کنارے تو گزرے نے۔ آپ نے میدان کرب و بلا بلند کر کے اشارہ کیتا ہے، تنالے دبان جو فرمایا ہے اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ کیا مانا؟ اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا، علی صبر والے، میرا دین صبر والا، لوگوں میرا قرآن صبر والا، میری شریعت صبر والی، میرا حسین صبر والا، میرے حسین کی بیٹیاں صبر والی، میرے حسین کی بہنوں صبر والی، میرے حسین کے بیٹے صبر والے، میرے حسین کے بھائی صبر والے، میرے حسین کے آل بیت صبر والے، میرے حسین کے ساتھی صبر والے۔ حسین کا درس صبر کا درس ہے، حسین کا پیغام صبر کا پیغام ہے، حسین کا منہج صبر کا منہج ہے۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اج میرے پیغمبر دے پشین گوئی ثابت ہون دا وقت نیڑے آ گیا ہے۔ آج میرے پیغمبر دی زبان تو جڑی پشین گوئی نکلی گئے، جڑا کملی والے نے خواب ویکھے آئے، آج اس خواب دی تعبیر دا وقت آ گیا ہے۔ آج 10 محرم الحرام دا دہاڑا ہے، آج دھوپ بڑی سخت پئی چڑھی گئے، آج دن بڑا عجیب جا چڑھیا ہے نا۔ جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کرب و بلا دے اندر اللہ اللہ نے قربان جاواں اے بے وفائی کوفیاں دی بے وفائی، یہ سارا جرم دے گوفیاں دا جرم، یہ سارا جرم عراقیاں دا جرم، جنہ میرے حسین نو خط لکھ لکھ کر کے بلایا، جنہ میرے حسین نو بار بار پیغام دے کے بلایا، جنہ میرے حسین نو میسج دے دے کے بلایا، متعدد خط لکھے جناب حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر خطاں تو بعد جدو نوبتائی ساتھ دین دے پھر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نکوفیاں نے۔ یارو میں معتدل مزاج کا آدمی ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میں تفرقہ بازی کا قائل نہیں ہوں، کوفیوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ بات میری نہیں ہے، یہ تاریخوں کی بات ہے۔ اس بات کو مکتبہ فکر بریلوی کے لوگ بھی مانتے ہیں، دیو بند کے بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع علماء کی بالکل نٹ کے اوپر یہ باتیں موجود ہیں۔ ہم امت کو لڑانا نہیں چاہتے، ہم امت کو سلوک کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کوفیوں کی بے وفائی کا نتیجہ ہے، یہ عراقیوں کی غداری کا نتیجہ ہے، جو میرے
حسین کے ساتھ بے وفائیاں کی گئی، جس کے جناب تاداش میں اور جس کے جناب نتیجے میں جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ نے قربان داواں اور لوگوں ذرا محبت نال پیار نال میری گل نوٹ کر کے لے کے چلے جانا۔ مینوں انہاں لوگاں دی سمجھ بھی نہیں آندی جڑے تاریخ دے چند برکے پڑھ لیندے نے تے بیٹھ جاندے نے ممبراں تے کھڑے ہو جاندے نے سپیکراں تے کہندے نے حسین کرسی دے لالچ وچ گیا، حسین اقتدار دے لالچ وچ گیا۔ اے اپنی بکواس بند کر بدبختہ، شرم کر کے دے بارے گل پیا کرنا ہے۔ کرسی دا لالچ کیڑی کرسی؟ کوفے دی کرسی، کیڑی کرسی؟ عراق دی کرسی، کیڑی کرسی؟ دنیا دی کرسی۔ جائے کھچا نہ مار، میرا حسین اور جنوں رب جنت دا شہزادہ بڑھاوے انہیں کوفے دی کرسی دا کرنا کی؟ حسین کو جنت کا شہزادہ، وہ بادشاہ ہے، وہ جنت کا شہزادہ ہے، تو کرسیاں چکی پھر رہا ہے۔ ایک کوفے دی کرسی دی کی حیثیت ہے، نہ کیا کر کہ میرا حسین کرسی واسطے گیا، نہ حسین تو نہ لڑائی کے ارادے کے لیے گیا تھا، نہ کوئی لڑنے کا ارادہ تھا۔ کوفیوں نے بلایا تھا، بار بار بلایا تھا، خط لکھے تھے، اس لیے میرے حسین گئے تھے۔ اور یہ بھی کوئی نہ کہے کہ ایک گلہ تاریخ دیاں گلہ پڑھ کے جو منہ چایا، آدھی اوقات تا ویکھ، آدھی اوقات تا ویکھ، تیری اوقات کی ہے کہ جناب حسین تے تو جرا کرنا علی دے پتر تے، اور تو جرا کرنا فاطمہ دے پارے تے، اور تو جرا کرنا میرے نبی دے نواسے تے، اور تو جرا کرنا جنت دے شہزادے تے، تیری اوقات ہی ایڈی کوئی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم حسین پر کسی کو جرا، ہم کسی بھی صحابی پر کسی کو جرا نہیں کرنے دیں گے۔ گج کے بولو، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ میں کو صحابہ تمام کے تمام مغفور ہیں، کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی صحابی پر تنقید کرے، کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ میرے حسین پر تنقید کرے اور تیری حیثیت کی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں حسین دے بارے گل کرنا ہے۔ کیڑا حسین؟ وفا کا بادشاہ حسین ہے، یہ بارے گل کرنا ہے۔ کھچے جائیے، تیری اوقات کی ہے، گل کے دے بارے کرنا۔ وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے، وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے۔ کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا، کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا، کربلا کا شاہ حسین ہے، کربلا کا شاہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے۔ اللہ مقابلتوں کی ابتدا انتہا کو پوچھتے، مقابلتوں کی ابتدا و انتہا کو پوچھتے، ابتدا و انتہا حسین ہے، واہ حسین واہ حسین ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار۔ میں ڈنڈی نہیں ماردا، میں ڈنڈی نہیں ماردا، میرا عثمان بھی شہید ہے، جناب عمر بھی شہید ہیں، لیکن یارو بات حق کی یہ ہے، میرے عثمان گھر میں شہید ہوئے، جناب عمر بھی گھر میں شہید ہوئے، جناب عثمان اکیلے شہید ہوئے، جناب عمر بھی اکیلے شہید ہوئے۔ میرا حسین مسافر ہے، میرا حسین مسافر ہے، میرے حسین دے نال بچے نے، میرے حسین دے نال بچیاں نے، میرا حسین ایک میدان دے اندر موجود ہے۔ زمین دے لوگو میری ہمدردی جناب دے حسین رضی اللہ قدام دے نال، اور لوگو آج سرگو دے جمدر ایک بچی دا قتل ہویا ہے، ساری قوم سوگوار ہے، ہر بندہ جناب ہمدردی دا اظہار پیا کردا ہے۔ لوگوں میں کہا کرنا، اللہ نہ کرے لکھوار اللہ نہ کرے، آج کسے گھر
گھر دے 5 بندے قتل ہو جان آج اپنے علاقے دے اندر اللہ لکھ وار انج نہ کرے اللہ 100 سال زندگیاں جیو تسی سارے تواڈے گھراں وچ اللہ پاک سکون کر دے میں مثال دینا چاہتا ہوں ایک گھر دے وچ جو 5 بندے قتل ہو جان 5 لاشاں 5 میتاں 5 جنازے پے ہوئے ہون دسو نا کی عالم بنے گا اس گھر دا تے دسو نا اس گھر دا کی عالم ہوئے گا جس گھر دے وچ اکٹھے 72 جنازے پے ہون گے میرے حسین دا خاندان ہے میرے نبی دا خاندان ہے اہل بیت نے میرے نبی دی آل دے پھول نے قیمتی پھول نے جنہاں نوں بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے جنہاں نوں مظلومانہ طریقے نال شہید کر دیتا گیا ہے سنو لوگو میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے یہ پتہ ہے مجھے یہ علم ہے ہر سال مجھ پر کلپ بنتے ہیں ہر سال مجھ پر بولا جاتا ہے ہر سال مجھ پر تنقید کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے یہ ذاکر ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے جو کوئی کہتا پھرے مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں جب تک زندہ رہوں گا گواہ رہنا اکاڑے والوں میں جب تک زندہ رہوں گا میں حسین کی مظلومیت کا ذکر کرتا رہوں گا میں حسین کی شہادت کا ذکر کرتا رہوں گا میں واقعہ کرب و بلا کے پس منظر کو بیان کرتا رہوں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا حسین سے محبت کرنے سے حسین سے پیار کرنے سے حسین سے عقیدت کرنے سے یہ میری روح ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا منہج ہے یہ مجھے بیان کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ اللہ میں قربان داواں ہر سال کہتا ہوں آج بھی کہوں گا مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی مفاد اور کوئی ہمدردی نہیں ہے قاتلین حسین کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے میں کہنا لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں بری لعنت 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 کروڑ بری لعنت اس بدبخت تے جن نے میرے حسین نو شہید کیتا ہے ارباں تے خرباں بری لعنت انہاں تے جنہاں میرے حسین دے شہزادے تے میرے پیغمبر دے شہزادے نو شہید کیتا ہے ارباں تے خرباں بری لعنت انہاں بدبختاں تے جنہاں میرے حسین تے میرے حسین دے خاندان نو میدان کرب و بلا میں شہید کر دیتا ہے یہی تو بات میری ماں کہا کرتی تھی یہی تو میسج میری ماں نے دیا ہے مسند احمد وچ روایت موجود ہے ماں جنوں جدوں پتہ لگا نا حسین شہید کر دیتے گئے نے حسین شہید کر دیتے گئے نے تے سیدہ ام سلمہ غچ کھا کے گر پئیاں تے پھر ہوش اندر آئیاں تے زبان جو فرماندیاں نے ملا اللہ بیوتہم نارا وقبورہم نارا اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے تسی آمین کہہ دو جو جو میرے حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی زبان سے آمین نکلے اللہ حسین دے قاتلاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے وے آمین اللہ حسین دے قاتلاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے وے اللہ میرے حسین دے جننے بھی ساتھی شہید جنہاں نو کیتا گیا ہے کرن والیاں تے جنہاں کرم دا حکم دیتا اللہ انہاں تے بھی لعنت برسائے جڑے اس گل تے راضی ہوئے اللہ پاک انہاں تے بھی لعنت برسائے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے قاتلین حسین کے ساتھ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار وقت گزردا پیا ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دا سرنج کر کے میدان کرب و بلا تو کوفے وچ لے جا رہا ہے میرے حسین دا سر کوفے وچوں کربلا وچ لے جا رہا ہے اے گلاں سننیاں آسان نے اے گلاں کرنیاں آسان نے ذرا اس گل نو اپنے دل دیاں تختیاں تے رکھ کے سوچنا ایک بندہ جو قتل کر دیتا جائے او دا تاڑ ایتھے پیا ہووے تے جناب او دا سر اکاڑے لبدا پیا ہووے دسو نا کہاں گے یار کڈی وڈی مظلومیت ہے میرے حسین کا جسم پڑا ہوا ہے میدان کرب و بلا میں سر لے جایا جا رہا ہے کوفے کی جناب شہر میں ایک ٹیبل اتنے میرے حسین دا سر رکھیا گیا ہے وہ بیعت اللہ بن زیاد دے خط وچ چھڑیے انہیں کر کے چھڑیاں لگائیاں میرے حسین دے رخساراں تے سیدنا حضرت حسین دے رخساراں تے چھڑیاں لگیاں جناب دے حضرت انس بن مالک جو موجود نے جناب مجمع دے اندر بوڑھے ہو گئے نے تے رو پے نے فرماتے نے او ظالماں اے ظالماں انج کر اپنی چھڑی پراں کر لے اپنی چھڑی پیچھے کر لے اپنی چھڑی نو دور کر لے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے میرے نبی رخسار چومیا کردے سن میرے پیغمبر انہاں رخساراں نال محبت کریا کردے سن
میرے پیغمبر انہاں رخساراں نال پیار چمیاں کردے سن میرے نبی رخسار چمیاں کردے سن میرے پیغمبر رخسار اللہ اللہ نے قربان داواں حضرات دی بکار وقت بدلیا دور بدلیا زمانہ بدلیا حالات بدلے ایک کوفہ بھی ہوئی گئے تے عبید اللہ بن زیاد جدو مرے آئے یہ جی ڈیڈ باڈی نو لے آمدہ گیا ہے انج کر کے رکھیا گیا ہے انہیں میرے حسین دے جس جگہ تے چھڑیاں ماریاں اس جگہ تے سب پہ دے ڈنگ پہ مار دا ہے ایک محدث نے اتھو تک لکھیا ہے سب زبان حال لڑکیندہ ہوئے گا اور تو تیری جرت کی میں پئی حسین دے چھڑیاں مارم دے اللہ نے میریاں ڈیوٹیاں لائیاں نے تو جتے حسین دے چھڑیاں مار دا تے آج میں نو اللہ نے بدلہ لین واسطے مقرر کیتا ہے آج میں تینو اتھے ڈنگ ماراں گا آج میں تینو اتھے بار بار کٹاں گا آج میں بار بار تیرے اتھے زخم لگاواں گا جتے تو جناب دے حسین دے چھڑیاں ماریاں نے حضرات دی بکار کی پتہ لگا جڑا میرے حسین نلز جناب بغض کرن والا ہے دنیا تے بھی دلیل ہے تے اگلے جہان بھی دلیل ہے دنیا تے بھی نامراد ہے تے اگلے جہان بھی نامراد ہے دنیا تے بھی بدتر ہے تے اگلے جہان بھی بدتر ہے دنیا تے بھی بدبخت ہے تے اگلے جہان بھی بدبخت ہے دنیا تے بھی ذلیل ہے تے اگلے جہان بھی دلیل ہے دنیا تے بھی مردود ہے تے اگلے جہان بھی مردود ہے اللہ اللہ نے قربان داواں میری محبت جناب دے حسین نال میرا پیار جناب دے حسین نال میری عقیدت جناب دے حسین نال اللہ اللہ نے قربان داواں جیڑا کربل دے اندر ستایا گیا جیڑا کربل دے اندر ستایا گیا اے زمانہ حسینو حسین آخدائے جیڑا کربل دے اندر جیڑا کربل دے اندر ستایا گیا جیڑا کربل دے اندر ستایا گیا اے زمانہ حسینو حسین آخدائے اے زمانہ حسینو حسین آخدائے جن زخم کھا کے جس نے صبر کی تہا زخم کھا کے بھی جس نے صبر کی تہا اے زمانہ حسینو حسین آخدائے اللہ اللہ قال اللہ تعالی اللہ پاک دا قرآن بیان بیا کردائے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المعتدون